बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कुचलने का प्रोग्राम और उनको क्रश करने का प्रोग्राम, उनकी जड़ें आवाम से उखाड़ने का प्रोग्राम मुझे तो नहीं लगता कि वो कामयाब होगा, और यकीनन वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे जो फैसला साज अथॉरिटीज़ हैं, ताकतवर लोग हैं, और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो ये सोच रही है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाएगा और उनका नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा, और महज ये कह देने से कि इमरान खान हमारा दुश्मन है और उसे हम दुश्मन समझते हैं, और जो भी उसका नाम लेगा, उसका नाम शाया करेगा, उसका नाम नशर करेगा, उसकी शक्ल दिखाएगा, उसका चेहरा दिखाएगा, उसकी खबर देगा, तो वो भी हमारा दुश्मन तसव्वुर होगा, हम उसे भी अपना दुश्मन तसव्वुर करेंगे। तो ये इतना ज़्यादा खौफनाक किस्म का कहर आलूद बयानिया जो है, कहर आलूद बयानिया, इतना तकब्बुराना बयानिया जो है, वो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला के इख्तियार में बहुत सारे मामला जो हैं, अल्लाह ताला के इख्तियार में। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने देनी है, ज़िल्लत अल्लाह ताला ने जिसके मुक़द्दर में लिखी उसको मिलनी है। इक़्तिदार और इख्तियार, हुकूमत का देना और हुकूमत का छीनना, इक़्तिदार और इख्तियार का देना और छीनना, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला के इख्तियार में ये भी है कि रिज़्क़ किसको कितना देना है। राज़िक़ अल्लाह ताला है, कोई इंसान नहीं है। अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात तफ़वीज़ कर दिए हैं, अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात तफ़वीज़ कर दिए हैं कि जाओ ये मेरा इख्तियार इस्तेमाल करो, और वो उस इख्तियार में अपना तकब्बुर डाले, अपना इंतकाम, अपना बुग़्ज़ और अपना हसद डाले, और उसके बाद वो उस इख्तियार में अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियार में, उसमें और अल्लाह ताला की दी हुई अमानत में ख़यानत करे, तो उसका अंजाम क्या होता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान मजीद में भी है और तारीख़ भरी पड़ी है ऐसे बहुत सारे लोगों से जो कि अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियार में उन्होंने ख़यानत की, उस अमानत को अमानत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बददियानती से इस्तेमाल किया, और तकब्बुर के उस पैमाने पे चले गए जहाँ पे फिर अल्लाह ताला की किबरियाई जो है वो सामने आती है, और वो बताती है कि आपके साथ होना क्या है। ये इंसान को तसव्वुर नहीं कर सकता। बहरहाल इमरान खान साहब को जिस तरीके से ये हुक्म सादर किया गया कि वो हमारा दुश्मन है, और जो उसका नाम लेगा वो भी हमारा दुश्मन होगा, और हम उसका भी पीछा करेंगे, और जो उसका नाम लेगा हम उसका भी पीछा करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा खुश कौन है? मुस्लिम लीग नवाज़ खुश है, मरीम साहिबा खुश हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुश हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं ख़ास तौर पे। तो मैं उनके लिए अर्ज़ करूँ कि उनके लिए मेरे पास कुछ खबरें हैं, वो मैं आखिर में बताऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब आज की, अगर हम आज कुछ देर पहले की फुटेजेस देखें, आज उन ख़वातीन को, उन बहादुर ख़वातीन को जेलों से निकाल के पेश किया गया। मैं उनको बहादुर इसलिए कह रहा हूँ कि वो सबूतें बर्दाश्त कर रही हैं। उन्होंने जो बाहर निकल के बताया, आलिया हमजा ने और सनम ने और दीगर ख़वातीन ने जो बाहर निकल के बताया, 25 दिनों के बाद उनको जेल से निकाला गया है। बाहर निकल के वो कहती हैं कि हम पे तो इल्ज़ाम ही कोई और है, हमें तो कहा जा रहा है कि आपके नाम मरियम साहिबा ने दिए हैं, मरियम नवाज़ साहिबा ने आपके नाम दिए हैं, क्योंकि आपके ट्वीट्स और जो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। तो उन ख़वातीन ने कहा कि हम बिल्कुल एहतजाज में जाती हैं, हम शरीक होती हैं, और हमारी जो सज़ा है, अगर हम पे इल्ज़ाम है सोशल मीडिया का, तो फिर सोशल मीडिया के कवानीन के तहत हमें ट्रायल किया जाए, हमें उस कानून के तहत लाया जाए। हम पे 302 के, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने कभी सुना ही नहीं होता क्या 302, तो 302 की दफ़ात यानी कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, ये हमारे पे शिकें लागू कर दी गई हैं, ये दफ़ात हम पे लगा दी गई हैं। जो हम पे इल्ज़ाम है, जो तफ्तीश में हमें कहा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है कि आपके नाम मरीम साहिबा नहीं है, तो हमारे नाम, फिर अगर वो मसला है तो हमें उन्हीं कवानीन के तहत लाया जाए। और फिर आलिया हमजा ने भी कहा, आलिया हमजा ने कहा कि ये इससे ज़्यादा बड़ी तज़लील ख़वातीन क्या हो सकती है कि आप उनके बेडरूम तक जाएं और तोड़ फोड़ करें और ख़वातीन को उठा के जेल में डाल जाएं, और सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये ख़वातीन ने कहा। और ख़वातीन बड़ी हौसले में थी, हिम्मत में थी, और उन्होंने कहा कि अब हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि वो जो हमें तितलियाँ कहते हैं उनको बता दें कि हमने जेलें भी भुगत ली हैं, जेलें भी काट ली हैं, और उसके बाद अब हम बाहर आएंगे तो ज़ाहिर है कुंदन बन के मज़ीद वो आगे बढ़ेंगे।
پھر ان کی بیٹی نے، صنم کی بیٹی نے، آئی تھنک صنم ہی نام ہے، ان کی بیٹی نے ملاقات کی، ان کی والدہ لے کے گئیں عمران خان صاحب کے پاس، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کا حال احوال پوچھا، پھر خان صاحب نے بھی پوچھا۔ یہ خواتین کا حال ہے، یہ خواتین کا، اور خواتین نے ان رہنماؤں کا بھی میسج دیا ہے جو کہ چند گھنٹے میں ڈھیر ہو گئے اور انہوں نے پارٹی سے اور سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ ہمت کریں اور آگے بڑھیں۔ دوسری جانب جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ باہر آئے ہیں، یعنی کہ آج اپیئر ہوئے، ان کو پروڈیوس کیا گیا عدالت کے سامنے، تو انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ سیاسی انتقام اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ 4 لائنیں پڑھ کے سنا دیتے تو میں بالکل بہت اچھا ہو جاتا۔ اور انہوں نے فوج کو ایک پیغام دیا ہے، فوج کو، خاص طور پہ فوج کو پیغام دیا ہے، لفظ ان کا تھا فوج۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذرا فوج غور کرے اپنے سارے معاملات پہ کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ جو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو جوتے مارے جا رہے ہیں۔ جو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال کے نظر بند کیا جاتا ہے، مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے کھڑکیاں شیشے توڑے جاتے ہیں، گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، ان کو جوتے مارے جاتے ہیں، جو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کو جو گالیاں دیتے ہیں، جو دھمکیاں دیتے ہیں اور جو سرے عام ان کو بے توقیر کرتے ہیں، ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو جوتے نہیں مارے جا رہے، ان کو سیلوٹ مارا جا رہا ہے، صبح دوپہر شام سیلوٹ مارا جا رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ فوج کو گالیاں دینا اور فوج کو گالیاں نہ دینے کا نہیں ہے، کیونکہ اگر تو فوج کی عزت، اگر ادارے کی عزت اور ادارے کا وقار ہوتا، سب سے پیرورٹی وہ ہوتا، تو پھر تو یہ جتنے بھی گالیاں دینے والے، دھمکیاں دینے والے اور دینے والیاں، وہ کہاں ہوتی؟ ان کو آپ سیلوٹ مار رہے ہوتے۔ تو یہ ایک سامنے نظر آ رہا ہے کہ نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت معاملہ بہت ہی آگے کی طرف جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو سکرپٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو تھا آج کا حال کہ 25 خواتین، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے، اور اس پریشر ڈیولپ ہونے کے بعد ان خواتین کو آج 25 دن کے بعد باہر لائے گئے، 25 دن کے بعد۔ اسی طریقے سے وہ فوٹیج بھی دیکھ لیں جس میں نوجوانوں کو لایا گیا، اور وہ ہر نوجوان جو گاڑی سے نکل رہا ہے وہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں، وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور موجود ہیں، اسی طریقے سے برقرار ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ یہ چیزیں جب واپس جائیں گی، یہ جب جیلوں سے واپس جائیں گے تو کیا سوچیں گے کہ مریم کی خواہشات اس طرح سے پوری کی جا رہی ہیں؟ مریم کی خواہشات اور نواز شریف صاحب کے احکامات، جو کہ خود مفرور ہیں، مجبور ہیں، خود مطلوب ہیں، خود سزا یافتہ ہیں، ان کے احکامات کو اس طریقے سے، ان کی خواہشات کو ریاستی ادارے، ریاست، حکومت اور حکومتی ادارے، حکومتی مشینری پوری کی پوری استعمال کی جا رہی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہمارے عمران ریاض خان صاحب کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، اور کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ ایک آئی جی پنجاب نے ہر روز، ہر دفعہ ایک نئی کہانی لے کے آتے ہیں، وہ کبھی وہ افغانستان کی کہانی سناتے ہیں، کبھی وہ نامعلوم افراد کی کہانی سناتے ہیں، کبھی وہ اس کو اغوا کا دے دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں افغانستان کی سمیں برآمد ہوئی ہیں، ان سے یہ پتہ چلا ہے، کبھی کچھ۔ سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ رہا ہو کے آئے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آوازیں دبا دی جائیں، وہ اوریا مقبول جان، حقیقت ٹی وی، یہ ساری آوازیں ان دبانے سے ہوگا کیا ان آوازوں کے دبانے سے کیا ماحول تبدیل ہو جائے گا؟ کیا کوئی سچویشن بہتر ہو جائے گی؟ کیا یہ جبر اور فاشسٹ طرز حکمرانی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہوں گے۔ بہرحال یہ لوگوں کا عزم ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اصل خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے مریم صاحبہ کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے خاص طور پہ۔ تو معاملہ یہ ہے جی کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے لیے، کہ یہ جتنی بھی مٹھائیاں آپ لوگوں نے تقسیم کی اور تقسیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کرش ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کرش ہو رہی ہے، اور ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور رانا صاحب اس سارے پروجیکٹ کا حصہ ہیں اور بڑی مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، اور خود بھی بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں کہ جو حکم آتا ہے جاتی عمرہ سے یا پھر لندن سے، اس کو وہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اب اگلا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد، یعنی کہ ان کو سائز میں لانے کے بعد
اب اگلا پروجیکٹ ہوگا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی چھٹی، ان کا چیپٹر بھی اب کلوز ہونا ہے. اور یہ ساری ایپیسوڈ میں صرف عمران خان صاحب ٹارگٹ نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب ہدف نہیں ہے. باجوہ صاحب کا جو پلان تھا وہ پلان چونکہ اب دوبارہ سے انٹیکٹ ہو گیا ہے، اس پلان کے مطابق نہ ہی عمران خان صاحب تھے اور نہ ہی نواز شریف صاحب تھے. نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، نون لیگ، ان کا ووٹ بینک کا جو کچھ حشر ہو چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ خود بھی آپ لوگ جانتے ہیں. عمران خان صاحب کو تو پھر بھی عمران خان صاحب کو یہ فائدہ ہوا کہ ابھی بھی وہ ان کے سامنے موجود ہیں، عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں سارے کے سارے الیکٹیبلز لے جائیں، اچھی بات ہے، یہ سارے لے جائیں، اور جو خالص پاکستان تحریک انصاف بچے گی مجھے وہی کافی ہے، اور میں اسی کے ساتھ الیکشن لڑوں گا اور نوجوانوں کو لے کے آؤں گا. تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور آنے والے دنوں میں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب اس طرف بڑھا جائے گا، تاکہ یہ جو تاثر ہے، کیونکہ اب غصہ، لیول پلینگ فیلڈ ہے نا جی. مریم صاحبہ نے یہ ٹرم ایجاد کی، اور مریم صاحبہ نے خاص طور پہ کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. پھر ان کے جو جتنے بھی ماؤتھ پیس تھے وہ میدان میں لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آئے. تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہو گیا، اب باری ہے مسلم لیگ نواز کی. تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اسی جون کے اندر ہی اندر، ہو سکتا ہے اسی جون میں ہی، اور بہت سارے مقدمات جو ہیں، بہت سارے مقدمات ری اوپن ہو جائیں اور ان کو دوبارہ سے کھولا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاناما کیس دوبارہ کھل چکا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. کیونکہ چیزیں جو ہیں تھیں، ابھی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی تھی کہ وہ 436 لوگوں کا کیا بنا پاناما کا. تو پاناما ختم نہیں ہوا، پاناما ختم نہیں ہوگا، اور جس میں سزائیں ہوئی ہیں. تو سپریم کورٹ کا ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گا، نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں، پاناما دوبارہ سے آنے والا ہے جی. اور جو 436 نام تھے ان کا کیا بنا، اب ان کی باری ہے. تو معاملات آگے کی طرف جائیں گے، پیچھے کی طرف نہیں آئیں گے. تو عمران خان صاحب موجود، پاکستان تحریک انصاف موجود، اور ان کو توڑنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ اب تک ناکام. اور ایک نئی سیاسی جماعت، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، وہ اب نیا صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے. نئی سیاسی جماعت رجسٹر کروائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ پریس کانفرنس کریں گے. تو 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 از اکول ٹو 0. کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ووٹ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، ووٹ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کا ہے، ووٹ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ہے. یہ ووٹ بینک ہے. باقی سارے جو ہیں وہ پھر بھی بلکہ ووٹ بینک مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، ووٹ بینک جماعت اسلامی کا ہے، اور ووٹ بینک باقی تو مجھے نظر کسی کا نہیں آ رہا. باقی پھر انشاءاللہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.